دنیا میں جو سمجھدار لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اگر ان کے اندر اور شعور ہے، انہوں نے مفتی صاحب کو کی عظمت کو سلام کیا اور مفتی صاحب کے دلائل سے اور بحث سے متاثر ہوئے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہم سب کے لیے سیکھنے کی چیزیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جیسا عرض کیا، اس طرح کے ملحد تو ہم میں کم ہیں کہ جو بالکل خدا کا ہی انکار کر بیٹھے. لیکن یہ جو ملحد کی دوسری قسم ہے جس کے اندر انہوں نے تعبیر کی ہے کہ کسی بھی طرح کا شک اور شبہ پیدا ہو جائے وہ ملحد ہے، اس طرح کی ایک بڑی تعداد خود ہمارے اندر موجود ہے. تو ہمیں ان کے لیے ہمدردی کے جذبات ہونے چاہیے. یہاں فتح اور شکست کا مسئلہ یہ نہیں ہے، وہ بھی ایک مسلم خاندان سے آتے ہیں. یہ ہمارے لیے رونے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ کہاں ہم اصل میں پھسلتے ہیں اور کہاں ہم مار کھا رہے ہیں. کہ ہمارے مسلم سماج میں پڑھنے والا ایک نوجوان جوانی کی عمر کے بعد وہ بڑھاپے میں جا رہا ہے، اس کا پیر قبر میں لٹک رہا ہے اور اس وقت بھی وہ اپنے خدا کا اور اپنے اللہ کا انکار کر رہا ہے. یہ ہم سب کے لیے لبیک ذریعہ ہے. اس حد تک یہ نوبت پہنچ رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یاد رکھیے علماء امت ہر زمانے میں اس کے ذمہ دار رہے ہیں. اس لیے ہمیں ہر توحید کا صحیح پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے. ہمیں جاوید صاحب سے کوئی اس طرح کی کوئی الرجی نہیں ہے. وہ بھی کسی مسلم معاشرے اور سماج میں پلے اور بڑھے ہیں. ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں ہمدردی کے جذبات زیادہ ہیں. یہ بوڑھا آدمی وہ بغیر ایمان کے دنیا سے جائے گا، آخرت اس کی تباہ ہو رہی ہے. اس طرح کے جذبات کے ساتھ اگر آپ بات کریں گے، اپنے معاشرے میں دیکھیں گے، آپ کے وہ نوجوان جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، وہ جماعت میں بھی جا رہے ہیں، ان کے چہرے پر داڑھی بھی ہے، بزرگوں سے بھی ان کے تعلقات ہیں، لیکن ان کے دل اور دماغ میں اسلام کے خلاف بغاوت کے جراثیم بول دیے گئے ہیں. انہیں اپنے پرسنل لا پر اشکال ہے، انہیں جو پوتے کو میراث ملتی ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. قرآن کریم کی تعلیمات پر ان کو اعتراض ہے. آخر ان کی اصلاح کون کرے گا اور ان کے اس درد کا علاج کون کرے گا؟ تو اس لیے ہم سب کا بھی مطالعہ بہت وسیع ہونا چاہیے اور کل کے مباحثے سے جو ہمیں سبق مل رہے ہیں، ہمیں اس سبق کو اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. دیکھیے انبیاء کی وارث ہیں، علماء ورثۃ الانبیاء. تو کیا مطلب ہے؟ کس چیز کی وراثت ہے؟ یہ وراثت در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طلب تھی اور ہدایت کی جو لگن تھی، اصل میں ہم اس وراثت، وہ جو ہمدردی اور طلب کا جو جذبہ ہے، وہ جذبہ ہمارے اندر وراثت میں آنا چاہیے. اور اسی فکر کے ساتھ جیسے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء کی طرح علماء کو بھی کام کرنا ہے اور سورج کی طرح کام کرنا ہے. کہ سورج کیا کرتا ہے؟ کسی سے معاوضہ طلب نہیں کرتا. ہمیں کسی سے داد اور اس طرح کی کسی چیز کی اور صلے کی پرواہ تمنا نہیں ہونی چاہیے. پھر کام میں اخلاص نہیں رہتا اور کام آگے نہیں بڑھتا. دوسری بات یہ ہے کہ سورج ہمیشہ اپنے وقت پر اپنی روشنی سے گرتا ہے. ہمیں بھی اپنے کام میں لگے رہنا ہے. دنیا چاہے کچھ کہے، سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم